بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری نعمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری قوت کا واسطہ دے کر جس سے تجھے ہر چیز پر قاہری حاصل ہے، ہر چیز پر تجھے قاہری حاصل ہے، اور جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، اور جس کے آگے ہر چیز حقیر و محکوم ہے، اور تیری اس حکمانہ عظمت کا واسطہ دے کر جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور تیری عزت کا واسطہ دے کر جس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آ سکتی، تیری اس قدرت و عظمت کا واسطہ دے کر جس کے جلووں سے ہر چیز بھری ہوئی ہے، اور تیری قدرت و سلطنت کا واسطہ دے کر جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، اور تیرے جلوہ ذات کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، اور تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے جز جز میں کار فرمائے، اور تیرے علم کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر محیط ہے، اور تیرے جلوہ ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے ہر چیز روشن ہے، اے نور الانوار، اے بے انتہا پاک، اے سب اولوں سے اول، اے سب آخروں سے آخر، اے میرے معبود کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، بر الہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں، یا الہی کرم فرما میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل کر ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں، بر الہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے، بر الہ کرم فرما میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں، یا الہی بخش دے سب گناہ جو میں نے کیے ہیں اور خطائیں میں نے کی ہیں، بر الہ میں تیرا ذکر کر کے تیرا قرب چاہتا ہوں، اس ذریعے میں تیرے حضور میں شفاعت کا امیدوار ہوں، یا الہی میں سوالی ہوں تیرے جو کرم کا، مجھے اپنے قرب عطا کر، اپنے شکر کی توفیق دے دے اور اپنے ذکر کی تلقین فرما، بر الہ میں تیری درگاہ میں سوالی ہوں، عاجز ہوں، ذلیل بندہ ہوں، تیری بیعت سے لرزا ہوا ہوں، تیری حیبت سے ڈرا ہوا ہوں، لرزا ہوا ہوں، اندھا ہوں، میرا سوال ہے مجھ سے درگزر کر، یا الہی مجھ پر رحم فرما، تو نے جو کچھ مجھے دیا اور میرے لیے مقرر کیا اس پر مجھے راضی برضا بنا دے، یا الہی ہر حالت میں مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، متواضع منگتر یا الہی تیری درگاہ کا بھکاری ہوں، حاجت مند ہوں جس کی احتیاج شدت اختیار کر چکی ہے، اور صبحوں اور سختیوں میں اپنی حاجت تیرے حضور لے کر آیا ہوں، کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے اسے پوری آس لگائے ہوئے ہوں، اے میرے معبود تیری سلطنت عظیم ہے، تیری منزلت اور شان بلند ہے، تیری تدبیر نہایت لطیف اور مخفی ہے، تیرا امر ظاہر آشکار اور نافذ ہے، تیرا قاہر غالب ہے، غالب آنے والا ہے، اور تیری قدرت کا عمل جاری و ساری ہے، تیری حکومت سے بچ جانا، چھپ جانا، بھاگ جانا ناممکن ہے، بر الہ تیرے سوا نہ میں اپنے گناہوں کی کوئی بخشنے والا پاتا ہوں، اور نہ ہی ایسا جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو، نہ کوئی ایسا جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل میں بدلنے والا ہو، تیری ذات ہے معبود، سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری عظمت پاکیزگی کا ماننے والا ہوں، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے جہل کے سبب بڑی جرات کی، مجھے اس سے سکون ملا، مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت تھی، مجھ پر تیرے ثناءات قدیم ہے، میرے مولا بے شمار برائیاں ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی فرمائی، بے شمار سخت سے سخت بلائیں ہیں جنہیں تو نے دفع کیا، بے شمار لرزشیں ہیں جن کی رسوائی سے تو نے بچایا، بے شمار ناگوار حادثات ہیں جنہیں تو نے دفع فرمایا،
میری کیسی کیسی تعریفیں کی، میں ان کا اہل ہی نہیں تھا جو تو نے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دی۔ اے میرے معبود، میری مصیبت بہت عظیم ہے اور میری بدحالیت سے بڑھ گئی ہے۔ میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں اور میری دور دراز آرزوؤں نے مجھے اپنی بھلائی کے کام سے باز رکھا ہے۔ دنیا اپنی تیزیوں سے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے نفس نے اپنی خطا گوشی ٹال مٹول سے مجھے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے میرے مالک، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر مدد چاہتا ہوں۔ میری دعا کو تیری بارگاہ تک پہنچنے میں میری کردار اور افعال کی بدی نہ روک سکے اور تو مجھے میرے ان پوشیدہ رازوں کی وجہ سے رسوا نہ کرے جن سے تو واقف ہے، اور سزا دینے میں جلدی نہ کرنا ان میرے کاموں پر جو میں نے اپنی غلطوں میں کیے، اپنی بد کرداری اور اپنی گستاخی سے، اپنی دائمی کوتاہی اور جہالت، اپنی نفساتی خواہشات کی کثرت کے سبب، اپنی بڑی غفلت سے بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ حال میں مجھ پر مہربان رہے اور تمام کاموں میں مجھ پر لطف و کرم فرما۔ میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے؟ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں درخواست کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا، اپنے کاموں میں لطف و کرم کی نظر کرنے کے لیے۔ اے میرے معبود، اے میرے مولا، میرے مولا، میرے لیے حکم صادر فرما۔ اس پر عمل کرنے میں اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور اس میں میں نہ بچ سکا اپنے دشمن کا سبز بات دیکھ کر فریب کھانے سے بالآخر اس دشمن نے مجھے میری خواہش کا سہارا لے کر دھوکہ دیا۔ اس میں قانون و قضاء و قدر اس کا ساتھ دیا، اس لیے کہ نتیجے مجھے جو صورت حاصل پیش آئی، اس میں نے تیرے بعض قوانین کی خلاف ورزی کی اور تیرے بعض حکام کے خلاف عمل کیا۔ ان تمام حالات میں تیری حمد و ثنا مجھ پر واجب ہے، مگر مجھے کسی احتجاج کا حق نہیں ہے اور تیرے حکم کا میرے لیے جاری ہونا لازمی ہو گیا ہے۔ تیری طرف سے بلا کا آنا، اب تیری طرف سے بلا کا آنا بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، میں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں۔ میرے معبود، میں اپنی کوتاہیوں کے بعد، اپنے اس نفس کے بعد جو میں نے اپنے نفس کے حق میں کیا، معافی کا خواستگار ہوں، پشیمان ہوں، سر جھکائے جرم بخشوانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے جو کچھ مجھ سے سرزد ہو گیا، اس سے بچ کر نکل جانے کی کوئی راہ فرار نہیں پاتا اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو میری عذر خواہی کو قبول فرما اور مجھے رحمت کی وسیع دامن میں لے لے۔ تو اے میرے معبود، میری معافی کی التجا قبول فرما لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جکڑ سے مجھے رہائی بخش دے۔ اے پروردگار، رحم فرما میرے جسم کی توانائی پر اور میری پوست بدن کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر۔ اے وہ ذات جس نے خلقت اور میرے قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی، جب میں کچھ نہ تھا، میری نشوونما میری پرورش کا سامان کیا، مجھے غذا بم پہنچانے کی ابتدا کی، مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے جو استحقاق مجھ پر فرمایا تھا اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، کیا میں تجھے تیری جہنم کی آگ سے اپنے عذاب کرتے دیکھ سکتا ہے؟ یا اللہ، کیا اس کے بعد تیری وحدانیت پر ایمان لا چکا ہوں، اس کے بعد تیری توحید پر ایمان لا چکا ہوں، میرا دل تیری معرفت کا گرویدہ ہو گیا ہے اور میری زبان تیرے ذکر کے لیے گویا ہو گئی ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے اور میرا ضمیر تیری محبت کا ہلکا بگوش بن چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے سچے دل سے تجھے مانا ہے، تیری ربوبیت کی حضور خشوع کے ساتھ میں نے تجھے پکارا، یقیناً یہ گمان تیری عظمت کے بہت بلند ہے۔
تو اسے تباہ ہونے سے جس کی تو نے پرورش فرمائی ہو تو اسے تباہ نہیں کرے گا. یا اللہ اسے اپنی درگاہ سے دور کیسے ہٹائے گا جسے تو نے اپنا قربہ حاصل کرنے کی نیکی کی ہو، نعمت دی ہو، یا اسے بے سہارا چھوڑ دے گا جسے تو نے پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے سپرد کر دے گا جس کی تو نے حاجت روائی کی ہو اور جس پر تو نے رحم فرمایا ہو. میں کیسے مان لوں اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مولا، تو آگ مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے سجدے میں جھک گئے ہوں اور ان زبانوں پر جو تیری وحدانیت کے سچے ہونے کا اعتراف اور تیرا شکر ادا کرنے کی تیری حمد و ثنا میں گویا ہوئی ہوں. ان دلوں پر آگ مسلط کر دے گا جو تیری معبود ہونے کی یکشناسی کے ساتھ مان چکے ہوں. کیسے مانوں کہ تو آگ مسلط کر دے گا ان دلوں پر اور ان ضمیروں پر جو تیری معرفت کا دامن پکڑ چکے ہیں، یہاں تک کہ ان دلوں میں تیرے خوف ہوئے، تیرا خوف ہے، خشوع پیدا ہو چکا ہے، اور ان اعضاء پر جو تیری بندگی عبادت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تیری اطاعت و عبادت کی طرف خوش بڑھ رہے ہیں. یہ مقام ان کے وطن ہے اور یہ تجھ سے توبہ استغفار کی سچے دل سے درخواست کر چکے ہیں. تجھے ایسا گمان نہیں کہ تم ان پر جہنم کی سختی کو ڈال دے گا جو ان کے مقابل اور دنیا میں جو ناخوشگوار واقعات یہاں والوں کو پیش آتے ہیں ان کی مقابلہ، حالانکہ یہ سختی بہت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے جو دنیا کی سختی ہوتی ہے، اور اس کا ہونا سے بھی سہل ہے اور اس کی مدت نہایت مختصر ہے. تو بہت آخرت کی بیتا کو میں کیسے جھیل سکوں گا، میں آخرت کی سزاؤں کو، سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا، کیونکہ وہاں کی سختیاں زبردست افتاح کو کیسے برداشت کروں گا. اور بلا آخرت وہ ہے کہ اس کی مدت بے حد طویل ہے اور برابر رہنے والی ہے، اور عزت میں آنے کے لیے گھٹتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سوائے تیرے غضب کے اور تیرے انتقام اور تیرے عتاب کے. یہ وہ چیز ہے جس کی آگے زمین و آسمان ٹھہر نہیں سکتے ہیں. میرے آقا، میرے مالک ہے، میرے مولا، میرے آقا، پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا بندہ ہوں، کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین ہوں. اے میرے معبود، میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تیرے حضور کن باتوں کی شکایت کروں؟ ان میں سے کس بات کے لیے گریا میں رکھا، ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جنہیں تو نے عذاب میں مبتلا کیا اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اپنے اولیاء سے جدا کر دیا. تو رحم فرمائے میرے معبود، راضی کروں دردناک عذاب اور اس کے عذاب کی سختی کی بلا کے بڑھتے ہوئے سلسلے، اس کی طویل مدت کو اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب اور سختیوں میں نتی کر دیا، اے مالک میں برباد ہو جاؤں گا. میں مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تیرے عذاب پر میں نے صبر بھی کیا تو تجھ سے دوری اور جدائی پر مجھ سے صبر کیسے ہوگا؟ رحم فرما، تیری آتش جہنم کی حرارت پر میں نے صبر کیا، لیکن تیری کرامت و عظمت پر نظر کرنے سے محروم رہوں. اس پر کیسے صبر کروں یا تیرے عذاب آگ میں کیسے ٹھہرا رہوں، جبکہ میری امیدیں وابستہ ہیں تیرے حضور درگزر. تو تیری عزت کی قسم ہے میرے مالک ہے، میرے پروردگار مولا، میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو نے مجھے بالکل چھوڑ دیا، میں عذاب کے درمیان رہتے ہوئے بھی تیرے حضور فریاد کروں گا. اس طرح کے جیسے فریادی فریاد کرتے ہیں، فریادیوں کے کرم کے امیدوار کرتے ہیں، اور تجھے پکار کر آوزاری کروں گا جس طرح فریادی آوزاری کرتے ہیں. تیرے حضور آنسو بہوں گا جس طرح ارمان نصیب آنسو بہاتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا اے مومنوں کے والی تو کہاں ہے، حق شناسوں کی امید تو کہاں ہے. اگر منزل مقصود استغاثہ کرنے والوں کے فریاد اور دستگیر ہے، صداقت والوں کے دلوں کے محبوب ہے، تمام جہانوں کے محبوب، کیا تو ملے گا؟ تیری ذات پاک ہے اے معبود، اس تسبیح میں تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے، اس مقام عذاب
میں ایک بندہ مسلم کی آواز تو سن رہا ہو جو تڑپ رہا ہو، اور اس کی آواز بھی تو سن رہا ہو جو یہاں اپنی سرکشی کی سزا قید ہے اور اپنی نافرمانی گناہگاری کے باعث یہاں کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے۔ اس کے جہنم کے طبقوں میں مبعوث کر دے گا اپنی جرم اور اپنی خطاؤں کی پاداش، اور تجھے پکار کر فریاد کر رہا ہوگا اس شخص کی فریاد تیری فریاد کی طرح جو تیری رحمت کا امیدوار ہے، جو تجھے تیری وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں کی طرح پکار رہا ہے اور تیری ربوبیت کے واسطے دے کر تیرا سہارا چاہتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، وہ کیوں رہے گا عذاب پہ جب وہ تیرے پہلے کی طرح غضب کو کرم کا امیدوار ہے؟ یا تیری جہنم کی آگ اسے کیسے اذیت پہنچا سکے گی جو تجھے ہر دم پکار رہا ہوگا پہنچائے گی، جبکہ وہ تیرے فضل اور تیری رحمت آس لگائے؟ یا جہنم کی آگ شعلے سے کیسے جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور کہاں ہے؟ یا وہاں کی تکلیفیں سے کیوں کر گرفت میں لے سکیں گی جبکہ تو ان کی توانائی کو خوب جانتا ہے؟ یا وہ جہنم کی طبقوں میں کیسے لوٹتا پھرے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی کو جانتا ہے؟ وہاں کے عذاب کے موکل اسے کیسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے میرے پروردگار؟ یا یہ کیوں کرو ہو کہ وہ تیرے فضل و کرم کو کیا کا امیدوار ہو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور تو اسے وہیں پڑا رہنے دے؟ یہ تجھ سے بہت بعید ہے، تیری ذات سے یہ گمان نہیں ہو سکتا، تیرے کرم کا یہ شیوا نہیں ہے، تیرا یہ ویسا سلوک نہیں جیسا اپنے معاہدوں اور مومنوں کے ساتھ فضل و کرم احسان کا سلوک تو نے رکھا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ تو نے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا، اپنے دشمنوں کو ہمیشہ عذاب میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور تو پورے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا اور سلامتی بنا دیتا، کسی ایک فرد کا بھی اس میں مسکین اور مقام نہ ہوتا، لیکن تیرے اسماء حسنی مقدس ہیں، تو نے قسم کھائی ہے جہنم کو اہل کفر و نفاق سے بھر دے گا، سب کافروں سے، جنوں سے اور انسانوں سے اور دشمنوں اور نافرمانوں کو ہمیشہ اس میں رکھے گا، اور تو نے تیری حمد و ثنا عظمت اور جلالت والی ہے، تو خود یہ ارشاد فرمایا اور بے سوال کے انعام اور کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اس حیثیت کے جیسے فاسق نہیں یا مساوی حیثیت کے نہیں؟ تو اے میرے معبود اور میں میرے مالک تیرا سائل ہوں اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تو نے ظاہر فرمائی، اور تیرے ان احکام کا واسطہ دے کر جنہیں تو نے اٹل اور ناقابل تغییر قرار دیا، اور تو ان پر غالب ہے جن پر تو نے یہ حکم نافذ کیا ہیں، تو بخش دے اور معاف کر دے۔ آج کی رات اس ساتھ میں سارے جرم جن کا میں مرتکب ہوا ہوں اور تمام گناہ جو میں نے کیے اور تمام برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں اور تمام نادانیاں جن پر میں نے عمل کیا، چھپ کر عمل کیا یا ظاہر کیا، چھپا کر عمل کیا اور کھلم کھلا اس عملی کو مغفر کا یا ظاہر کیا، اور تمام برائیاں جن کو نامہ عمل میں لکھنے کا تو نے کرامہ کاتب کو حکم دیا، جنہیں تو میرے اعمال کو ثبت کرنے پر مأمور کر چکا ہے، انہیں میرے عطا کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ بنایا ہے، اور تو نگراں ہے، مجھ پر نگراں ہے ان کے ماور اور جو کچھ ان پر مخفی ہے اس سے تو باخبر ہے۔ میں میرے ان اعمال کو اپنی رحمت سے مخفی رکھ اور اپنی رحمت سے پردہ پوشی کی ہے، تو نے اپنی رحمت سے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ میری التجا ہے کہ میرا حصہ بڑھا دے ہر اس خیر سے اس کے تو نے توفیق دی ہے، ہر اس احسان میں جس سے تو نے سرفراز فرمایا، ہر اس نیکی سے جسے تو نے عام کیا، ہر اس رزق روزی سے میں جسے تو نے وسعت دی ہے، اور گناہوں کی مغفرت میں جو تو نے فرمایا ہے، خطاؤں کی پردہ پوشی میں جو تو نے کی ہے۔ اے پروردگار، اے میرے مالک، اے ہمیشہ باقی رہنے والے پروردگار میرے معبود ہے، میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری غلامی کے مالک، ہے وہ جس کی گرفت میں میری پیشانی ہے، میں میری تکلیف اور میری محتاجی سے واقف ہے، میرے فقر و فاقہ سے آگاہ ہے، میرے پروردگار ہے میرے پروردگار تیرا حق ہونے کا واسطہ کہ تیری قدیسیت واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری عظیم ترین صفات اور عظیم ترین ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میرے رات دن کے اوقات کو اپنے ذکر سے معمور کر دے، اپنی اطاعت میں لگا دے، میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
مقبول فرما، قرار دے دے، یہاں تک کہ میرے اعمال اور میرے ارادے سب ایک مسلسل واحد ورد بن جائیں، اور تیری اطاعت و عبادت میں مجھے ایک دائمی اور سرمدی کیفیت حاصل ہو جائے۔ اے میرے مالک، ہے وہ ذات جو میرا سہارا ہے، جس پر میرا بھروسہ ہے، وہ جس کے حضور میں اپنا درد بیان کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے اعضاء کو اپنی اطاعت و عبادت کے لیے قوی بنا دے، میرے قواعد عمل کو فرائض انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، اپنی عظمت کے خائف رہنے میں سرگرمی عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ میں برابر تیری اطاعت و عبادت میں لگا رہوں، یہاں تک کہ پوری گرم رفتاری سے تیری اول آؤں، ان لوگوں کے میدانوں میں تیری تیزی سے قدم بڑھاؤں، بڑھاتا ہوا تیری طرف بڑھنے والوں میں سبقت والے ہیں جو تیری سبقت والے ہیں، اور میں ان کی جماعت کے ساتھ جو سبقت میں نمایاں پوری تیز رفتاری سے تیری طرف بڑھوں، تیرے مشاقوں میں شامل ہو کر تیرے قرب کے شوق پیدا کروں، اور تیرے مخلص بندوں کی تیرا قرب حاصل کر لوں، اور تیرے اہل یقین کی طرح اپنے اندر تیرا خوف پیدا کروں، اور تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اے میرے معبود، جو شخص میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے، اور جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے۔ اے میرے مولا، اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لے، اپنے نزدیک مقبول اور کامیاب اپنی بارگاہ میں رتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والوں میں قرار دے، اور اپنے قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ دے، اور یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما، اور میں اپنی بزرگی و برتری سے مجھ پر مہربان ہو جا، اور اے اپنی رحمت سے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر، میرے دل کو اپنی محبت میں پرجوش فرما، وفا کوش بنا دیا، اور میری مناجات کو سنو قبول عطا فرما کر، مجھ پر احسان فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری لرزشوں کو معاف کر دے۔ تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تیری عبادت کریں، اور دعا کا حکم دیا کہ تجھے پکاریں اور تجھی سے دعا مانگیں کہ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک، ان کے لیے ضمانت کی ہے کہ تو میرے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ کا رخ کیا، اور اے میرے رب، میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا قبول فرما، میری مرادیں پوری فرما، مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے منقطع نہ ہونے دے، اور مجھے میرے دشمنوں کے شر سے اور جن ہو یا انسان بچا، اپنی حمایت میں لے لے۔ اے اپنے بندوں سے جلد خوش ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے اور معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً تو چاہتا ہے، کرتا ہے، تو اس مشیت کا مالک ہے۔ اے وہ ذات جس کا اسم دوا ہے اور چارہ گرمی، اور ہے وہ ذات جس کا ذکر شفا ہے، جس کی اطاعت غنی کر دیتی ہے، رحم فرما، جس کا واحد سرمایہ امید ہو، جس کا ساز و سامان گریزاری ہو، ہے کامل نعمتوں والے، منم حقیقی ہے، دکھ درد کے دفع کرنے والے، ہے تاریکیوں میں گھر سے ہے تاریکیوں میں گرے ہوئے وحشت و زدہ بندوں کی روشنی، ہے وہ کہ سب کو جانتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ رحمت نازل فرما اپنے برگزیدہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ یا اللہ، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی بابرکت ایماں پر درود بھیجتا ہوں، اور آل رسول اور کثرت سے سلام بھیجتا ہوں۔ یا اللہ، میرا سلام قبول فرما۔ مالک اللہ، میرے الفاظوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ مالک اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میرا تو ہی واحد سہارا ہے۔ یا اللہ، ہم نے تو دنیا کے فقیر کو دیکھا ہے، ایک دروازے سے نہ ملا دوسرے پہ چلا گیا، پر تیرے حبیب نے ہمیں تیرا دروازہ دکھایا۔ مالک اللہ، تیرے در کے سوا ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے، تیرا ہی واحد در ہے جس سے ہم مانگیں گے، اور تو ہی دینے والا ہے، کائنات کا تو مالک ہے، جس کے پاس بھی ہے، جتنا بھی ہے تو نہیں دیا ہوا ہے۔ یا اللہ، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو مجھے صبر کی توفیق دے دے، یا اللہ اس سے تو خود ہی بدلہ لے۔
یا اللہ میرے غصے کو ٹھنڈا فرما، مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شمار فرما، یا اللہ مجھے سچے لوگوں میں شمار فرما، یا اللہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، یا اللہ اس سے آگے والی زندگی توبہ کی مجھے توفیق دے، یا اللہ میری توبہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اللہ جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے مجھے ہر حال میں اس پر راضی اور مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی یہ دعا سن رہے ہیں، جس مقصد کے لیے سن رہے ہیں، مالک اللہ تو دنوں کے راز خوب جانتا ہے، سب کے نیک اعمال نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔